ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ میں اپنی اگلی ویڈیو میں ڈاکٹر اسرار احمد کی کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف پیش کروں گی، تو آج میں اس کتاب کو متعارف کرانے کا شرف حاصل کر رہی ہوں۔ دراصل یہ کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈاکٹر اسرار احمد کے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خطبات کا وہ مجموعہ ہے جو مرکزی انجمن خدام القرآن کے زیر اہتمام شائع کی گئی مختلف کتب کی مدد سے مرتب کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں ان خطبات سے منتخب حصوں کو زمانی ترتیب کے ساتھ جمع کیا گیا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار احمد ایک پاکستانی اسلامی مفکر، مفسر قرآن اور داعی دین ہیں۔ انہوں نے 60 کتابیں اسلام اور پاکستان کے موضوعات پر لکھی۔ ان کی 29 کتابوں کا انگریزی اور دوسری زبانوں میں ترجمہ کیا جا چکا ہے۔ یہ کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 400 صفحات پر مشتمل ہے، جو ہر طرح کے فرقہ وارانہ تعصب سے پاک ہے۔ اس میں خالص دینی و علمی نقطہ نظر کے ساتھ جدید ذہنوں کو سامنے رکھتے ہوئے حیات مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس جہاں سے پردہ فرما جانا تک کے دور عظیم کو ڈاکٹر اسرار احمد نے جس انداز میں بیان کیا ہے وہ منفرد تو ہے ہی، اس کے ساتھ مفید بھی ہے۔ مکی و مدنی دور کے اہم واقعات، غزوات اور ان کے نتائج کو زیر بحث لایا گیا ہے۔ محض واقعات کو بیان نہیں کیا گیا، بلکہ ایک مخصوص انداز میں ان واقعات کے ایسے پہلو بھی سامنے لائے گئے ہیں جن تک ہر ایک کی نظر نہیں پہنچ سکتی۔ اگر یہ کہا جائے تو ہرگز بیجا نہ ہوگا کہ واقعات کے بجائے ان میں چھپے علمی و دینی نکات پر زیادہ توجہ دی گئی ہے۔ واقعات کی اہمیت اور تفصیل سمجھانے کے لیے قرآنی آیات کا سہارا لیا گیا ہے۔ یہ کتاب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو متعارف کرانے کے ساتھ ساتھ جدید ذہنوں میں اٹھنے والے سوالات اور شبہات کے ازالے کا سبب بھی ہے، جس کا ثبوت اس کتاب کے مطالعے سے حاصل ہوگا۔ یہ کتاب مکی و مدنی دور کے حالات کے ساتھ اس دور کے ابتر حالات کی وجوہات اور اس کا سدباب بھی پیش کرتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ مدد کا دروازہ آج بھی بند نہیں ہے۔ اپنی اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک جگہ اقبال کے حامی نظر آتے ہیں۔ بقول اقبال، چمن کے مالی اگر بنا لے موافق اپنا شعار اب بھی، چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر چمن سے روٹھی بہار اب بھی، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ کتاب میں جا بجا استعمال ہونے والے غالب، حالی اور علامہ اقبال کے اشعار ڈاکٹر صاحب کی ادبی ذوق کا پتہ دیتے ہیں۔ کتاب کے آخر میں اس طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 23 سالہ محنت اور جد و جہد کے نتیجے میں جو جھنڈا عرب کی سرزمین پر لہرایا گیا تھا، اس کو پورے عالم میں سربلند رکھنے کے لیے ہماری محنت ابھی بھی درکار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں بھی ایسی محنت اور جد و جہد کرنی ہوگی جیسی صحابہ کرام نے کی تھی۔ صحابہ نے مشقتیں جھیلیں، مصیبتیں اٹھائیں، آزمائشوں سے گزرے، تب جا کے یہ کام ہوا۔ ایسی ہی محنت کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ بقول اقبال، وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام
ابھی باقی ہے۔ اب اجازت چاہوں گی، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پھر کسی اور کتاب کے تبصرے کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ السلام علیکم۔